أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا سلام اس پر جو جہاد کے لیے خود بدر میں آیا درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم واجب الاحترام معزز علماء کرام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں پیغمبر انقلاب کانفرنس کے نام سے معنون یہ پروگرام 30 تاریخ سے شروع ہو کر 1 تاریخ میں داخل ہو چکا ہے اور صبح کی اذانوں کا وقت بھی قریب ہے اتنی دیر تک آپ حضرات کا یہاں بیٹھنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی میرے پیغمبر کا انقلاب ہے لیکن تھوڑا سا دکھ مجھے یوں ہو رہا ہے کہ جو مجمع پچھلے سال والا بازوق اور پھرتیلا اور پرجوش تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا لگتا ہے کہ آپ حضرات تھک چکے ہیں بولو یہ پیچھے والے بھی بولے آپ کو کوئی بات سمجھ آئے تو کیسے سبحان اللہ بولو گے میرا شکریہ ادا کرو کہ اتنی دیر کچھ بات کر لوں گا وقت کم ہے کہ آپ کو اذانوں تک پہنچا دوں تاکہ فجر نہ چھوٹے ورنہ اگر ابھی جلسہ ختم ہو جاتا تو نیند کا اتنا غلبہ ہوتا کہ یہاں پر سو جائے اور پھر فجر بھی گئی ماشاءاللہ جلسے کا سارا ثواب ہم سمیٹ لیتے ہیں بعد میں دوستو میں بلا تمہید اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا اور میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے پیغمبر بھی دنیا میں تشریف لائے سارے انقلابی تھے کہو بے شک آپ حضرات کا میں مہمان ہوں اور میں اس مظلوم شہر سے آیا ہوں کہ جس شہر کے اندر آئے روز ہم اپنے کارکنان کے جنازے اٹھاتے رہتے ہیں لیکن آپ کراچی کی سرزمین پر جا کر دیکھیں اور جن لوگوں نے جا کر دیکھا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ جنازے رکھے ہوئے ہیں جنازے دیکھ رہے ہیں اور اسٹیج سجتا ہے تو اسٹیج پر کسی شہید کا بھائی نظر آتا ہے کسی شہید کا ماموں نظر آتا ہے کسی شہید کا والد نظر آتا ہے کسی شہید کا بیٹا نظر آتا ہے اتنی شہادتوں کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حق نواز والے ہیں اور حق نواز کی آواز وہ رکنے والی نہیں ہوتی
وہ یہ جنازے اٹھانے کے باوجود بھی پھیلے گی، پھولے گی اور پوری دنیا میں انشاءاللہ العزیز جائے گی۔ اس لیے کراچی والوں کو بڑی حسرت سے دیکھا کرو، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس دفعہ ملاقات ہوئی ہے، پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، تو دل ٹوٹ کے ہم نہ جائیں۔ آپ حضرات نے میرے ساتھ چلنا ہے اور آپ میری مزاج اور طبیعت کو جانتے ہیں، جب مجمع بازوق ہوتا ہے تو کوئی گفتگو ہو جاتی ہے، اور اگر مجمع خاموش کالونی کا ہو تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور پنجاب کی سرزمین تو مشہور ہے کہ ذرا نم ہو بڑی یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اس لیے دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر پیغمبر انقلابی ہوتا ہے اور ہر پیغمبر انقلاب برپا کرتا ہے۔ ہم وہ یہ نہیں جو کہتے ہیں کہ پیغمبر نعوذ باللہ ناکام گزرے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے عیسیٰ تک اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کامیاب ہوئے، ہر نبی کامران ہوئے، ہر نبی بامراد ہوئے، ہر نبی انقلابی ہوئے۔ لیکن فرق اوروں میں اور ہمارے نبی کے انقلاب میں یوں ہے کہ اور نبیوں کا انقلاب علاقے تک ہے، میرا نبی کا انقلاب محدود نہیں، ہر نبی کا انقلاب محدود ایریے تک ہے۔ ہمارے نبی کے انقلاب کو رب العزت نے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ یہ انقلاب آپ مختلف صورتوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات کو دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ بھی اس پیغمبر کا انقلاب ہے۔ اگر کوئی نبی مجھے آسمان پر تخت پر اڑتا ہوا نظر آئے تو میں اس کو انقلابی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ اگر کوئی نبی جانوروں سے بات کر کے ان کی بات سمجھنے والا ہو تو اس پیغمبر کو انقلابی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ اگر کوئی پیغمبر آگ میں کود پڑے اور آگ اولے گلزار ہو جائے، اس پیغمبر کا انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر کوئی نبی کسی پتھر پہ لاٹھی مارے اس کے ٹکڑے ہو جائیں، یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر کوئی نبی جناب اپنا عصا اگر کسی دریا میں مارے اور دریا میں راستے بنے تو یہ اگر انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہر نبی کے انقلاب اللہ رب العزت نے پیغمبر انقلاب کو عطا کیا ہے۔ ہر پیغمبر کا انقلاب تمہیں میرے نبی میں نظر آئے گا۔ اگر وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، نظر آتے ہیں، جانور کو بلا رہے ہیں، جانور کہنا مانگتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، جانور کو بلایا اور جانور حضرت سلیمان کے قدموں میں آ گئے۔ یہ حضرت سلیمان کا انقلاب ہے، یہ حضرت سلیمان کا انقلاب ہے کہ ہوا پہ دوست پہ اڑنے والا تک بغیر پیٹرول اور بغیر ایندھن اور بغیر انجن کے اب ہوا پہ اڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ دنیا دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ نہ انجن ہے نہ پیٹرول ہے، لیکن یہ تخت سلیمانی ہوا کے دوست پر اڑ رہا ہے، کبھی شام کبھی عراق کبھی مصر کبھی فلسطین۔ دنیا دیکھتی ہے کہتی ہے یہ بھی سلیمان کا انقلاب ہے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ سلیمان کا انقلاب بھی مانتے ہیں، لیکن پیغمبر انقلاب کا انقلاب اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے کہ یہ تو سلیمان کا انقلاب ہے کہ جانور زیرو ہے، جانور شعور رکھتا ہے، بلایا آیا کمال ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا پیغمبر انقلاب کا کمال ہے کہ کافر نے کہا اگر وہ کھڑا ہوا زمین پہ گڑا ہوا درخت اگر آپ کے قدموں میں آئے آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو۔ انقلاب تو یہ ہے کہ جانور کو بلائے قدموں میں آئے، پیغمبر انقلاب کا انقلاب یہ ہے کہ درخت کو اشارہ کرے، زمین پھاڑتے ہوئے محمد کے قدموں میں درخت آ جائے، یہ پیغمبر انقلاب ہے۔ اگر ہوا پہ اڑنے والا تک یہ سلیمان کا انقلاب ہے، مانتا ہوں انقلابی ہے، مسلمان ہو، ہر نبی کو کامیاب ماننے والا، ہر نبی کو انقلابی ماننے والا ہو، لیکن پیغمبر انقلاب کا انقلاب وہ کچھ ایسا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا کوئی ثانی نہیں بن سکتا۔ یہ تخت سلیمانی ہے، ہوا کے دوست پہ اڑے، یہ انقلاب سلیمانی ہے، اور جو تخت معراج کی شب عرش سے بھی اونچا اڑتا ہوا نظر آئے، یہ پیغمبر انقلاب کا انقلاب نظر آ رہا ہے۔ اگر وہ انقلاب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہجرت کیجئے، دل میں خیال آیا بیوی بچوں کا کیا ہوگا، پیچھے کھائیں گے کیسے؟ اللہ دلوں کے حال جاننے والا علیم بذات الصدور ذات، اس نے کہا موسیٰ اس پتھر پہ لاٹھی ماریے۔ حضرت موسیٰ لکڑی کا عصا لے کر پتھر پہ مارتے ہیں، تو ہتھوڑا بھی مار، پتھر ضرب پہ پہلی میں نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ موسیٰ کا انقلاب ہے کہ پتھر پہ لاٹھی لگی، پتھر کے ٹکڑے ہوئے، اللہ نے کہا دوسرے پہ بھی مار، دوسرے پتھر پہ ماری، وہ بھی پھٹا، اس سے تیسرا پتھر نکلا، اللہ نے کہا موسیٰ تیسرے پہ بھی لاٹھی ماری ہے، تیسرا پتھر پہ لاٹھی لگی، وہ بھی پھٹا، تو تین پتھروں کے بیچ سے ایک کیڑا منہ میں رزق لے کے کھڑا ہو کے کہتا ہے سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویذکرنی ولا ینسانی، اے موسیٰ میرا رب مجھے جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، یاد بھی رکھتا ہے۔ تین پتھروں میں
لیکن نبی انقلابی ہوتا ہے. پتھر پہ لاٹھی لگی اس سے بھی پانی نکل رہا ہے. نکلا یا نہیں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. پتھروں سے پانی نکلتا ہے لیکن لاٹھی لگ کر نکلے. یہ انقلاب ہے اور یہ انقلاب موسوی کہلاتا ہے. اور لوٹے میں ہاتھ میرا پیغمبر ڈال کر نکالے اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو اسے پیغمبر انقلاب کے ہے یا نہیں ہے؟ اور ادھر لاٹھی لگی پانی سے راستے بنے موسیٰ کے یاروں کے لیے. موسیٰ کے یاروں کے لیے پانی سے راستے بنے اور اثر موسیٰ کے انقلاب کا ہے. اثر موسیٰ کے انقلاب کا ہے. اور صحابہ دشت و بیاباں جنگل کو کراس کرتے ہوئے جائے اور سامنے نبی کے صحابہ کے سامنے دریا ہے اور خدا راستے نہیں بلکہ دریا ہی کو فرش بنا دے گے. پیغمبر کا انقلاب ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی انقلابی لیکن میرا پیغمبر وہ پیغمبر انقلاب ہے. توجہ، میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا لیکن میں اپنے پیغمبر کا انقلاب بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے نارے نمرود میں کودنا پڑا، کود گئے اللہ کی توحید کے لیے. خدا بند عالم کی توحید کو دنیا والوں کے سامنے رکھنے کی پاداش میں اس جرم میں آگ میں ڈالنا پڑا. کودے ہیں، آگ گلے گلزار ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے اثر نہیں کیا، آگ نے کچھ اثر نہیں دکھایا، آگ گلے گلزار ہوئی ہے. کل کیا رکونی برسوں وسلامن علی ابراہیم. ابراہیم کے لیے آگ خدا نے ٹھنڈی کر دی ہے. یہ انقلاب ابراہیمی ہے. آؤ میں پیغمبر انقلاب کا انقلاب تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا پیغمبر ہے. اس کا انقلاب ایسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی دعوت کی ہے. دعوت میں چمڑے کا دسترخوان بچھایا، وہ میلہ تھا، اٹھا کر کھول کر کے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا. ساتھیوں نے کہا انس یہ چمڑے کا دسترخوان ہے، آگ میں جا کے راکھ ہوگا، آگ میں جا کے خاک ہوگا، آگ میں جا کے جل جائے گا. یہ تو نے کیا کر دیا؟ چمڑے کے دسترخوان کو تو کپڑے اور پانی سے صاف کیا جاتا ہے، آگ میں تو لوہے کو، آگ میں تو تانبے کو صاف کیا جاتا ہے. حضرت انس نے کہا ابھی میں تمہیں اپنے پیغمبر کا انقلاب بتا دوں گا کہ میرا پیغمبر کیسا انقلابی ہے. تھوڑی دیر بعد جلتے ہوئے تندور سے جب اس چمڑے کے دسترخوان کو نکالا، بچھایا، شیشے کی طرح صاف ہے. لوگوں نے کہا انس اس رات سے پردہ ہٹا دو، تیرے دسترخوان کو چمڑے نے اثر کیوں نہیں کیا؟ آگ نے اثر کیوں نہیں کیا؟ چمڑے کا دسترخوان آگ میں جلا کیوں نہیں؟ راکھ کیوں نہیں ہوا؟ حضرت انس نے بتایا ہے یہ آگ اثر اس دسترخوان کو کیسے اثر انداز کر سکتی ہے. میں نے اپنے نبی کی دعوت کی تھی، یہی دسترخوان بچھایا تھا، میرے پیغمبر نے اسی دسترخوان سے اپنے ہاتھ پوچھے تھے، اپنے ہاتھ صاف کیے تھے. وہ تو ابراہیم کا انقلاب ہے. پورا پیغمبر آگ میں جائے، آگ اثر نہ کرے، اور ادھر نبی کی انگلیاں لگے، دسترخوان پہ آگ اثر نہ کرے. یہ میرے پیغمبر کا انقلاب ہے. دسترخوان پر ہاتھ لگے، آگ نے اثر کیا، آگ نے اثر کیا. بولو کیوں نہیں کیا؟ کس کے ہاتھ لگے؟ کس کے؟ وہ ہاتھ جو کبھی چاند کی طرف اٹھے تو چاند کے ٹکڑے ہوں، وہ ہاتھ جو کبھی علی کی آنکھ پہ لگے تو آنکھ ٹھیک ہو، وہ ہاتھ جو کبھی صدیق کی ایڑی پہ لگے تو ایڑی ٹھیک ہو، وہ ہاتھ جو محبت کی بکری کے سوکھے تھنوں میں ہاتھ لگے تو بکری کے تھنوں میں دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں. ہاں یہ وہ ہاتھ پیغمبر کے دسترخوان پہ لگے، آگ نے اثر نہیں کیا. مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جس چمڑے کے دسترخوان پر پیغمبر کے ہاتھ لگے اس پہ آگ اثر نہیں کرتی، تو جو صدیق نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہجرت کر رہا ہے آگ اثر کیوں کرے گی؟ جو صحابہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کر رہے ہیں آگ اثر کیسے کرے گی؟ جب چمڑے کا دسترخوان پیغمبر کی صحبت میں رہ کر آگ سمجھتا ہے تو 23 سال جنہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، 23 سال جانو تلمل نبی کے سامنے کیا، ان پر بھی خدا کی قسم نہ دنیا کی آگ اثر کرتی ہے نہ آخرت کی آگ اثر کرتی. ایک اور نبی کا انقلاب ہے جن کو دیکھا لوگوں نے بے خیالی میں انگلیاں کاٹ ڈالی، بے خیالی میں انگلیاں کاٹ ڈالی. بھائی کیوں؟
کہتے ہیں یہ اس کے حسن کا انقلاب ہے کہ اپنے زخموں کا پتہ بھی نہ چلا، انگلی کے کٹنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ یہ اس پیغمبر کا انقلاب ہے حسن یوسفی کا، اور جس کے حسن کا انقلاب ایسا ہو کہ دیکھنے والے اور بغیر دیکھنے والے گردنیں کٹوا دیں، دیکھنے والے بھی اور بغیر دیکھنے والے بھی۔ یہاں میں نے بھی دیکھا ناموس رسالت، ناموس رسالت جس کے لیے کبھی غازی حق نواز کٹتے ہوئے نظر آتا ہے، جس کے لیے کراچی کے سینکڑوں شہداء جامع شہادت نوش کرتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں، یہ سب کچھ نبی کے ناموس کی تحفظی کے لیے تو ہو رہا ہے۔ اور ظالموں، میرے نبی کے نام کو مٹانے کے لیے تم نے بڑے پاپڑ بیلے، کبھی کیا کیا کبھی کیا کیا، لیکن میرے نبی کے نام کو، کام کو، عام کو، چرچے کو، مشن کو، پروگرام کو رب نے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ بیچ میں کتنی کوششیں ہوئی جی یہ بل یوں کر دو، توہین رسالت کا بل یوں کر دو، یوں کر دو، وہ ایک ہی نے ٹو کیا تو سب کچھ منہ ہو گیا۔ وہ جب شیریں جس نے بل دیا، میں کہا کرتا ہوں کہ شیریں کا اثر جب سلمان میں آیا وہاں شیرینی کی تاثیر آئی، وہاں جب شیرینی کی تاثیر آئی تو اس شیرینی کی تاثیر کو الگ کرنے، ممتاز کرنے کے لیے، نہیں سمجھ آ رہی، نہیں آ رہی، نہیں آ رہی، نہیں آ رہی، نہیں سمجھا، نہیں سمجھا۔ شیرینی کا اثر سلمان میں آیا وہاں تاثیر ہوئی، لیکن کا صبر تو سمجھتا ہے یہ نبی کی گستاخی کی تاثیر رہنے دیں گے؟ خدا کی قسم نبی کے پروانے رب العزت پیدا کر کے بتا دیتے ہیں ایسی گندی تاثیروں کو ممتاز کرنے کے لیے اللہ نے ہر دور میں مرد قلندروں کو پیدا کیا، جنہوں نے جوانیاں لٹا کر، عزتیں لٹوا کر، نوکریاں لٹوا کر دنیا پر واضح کر دیا ہے پیغمبر کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی، پیغمبر کی ناموس کے لیے مسلمان سب کچھ لٹا دے گا۔ اور پھر وہ جو حضرت تھے جب پوری 27 یوں ہوئی تو وہ حضرت یوں گرے ہوئے تھے کہ جیسے انفن فی المائی و استن فی السمائی، انفن فی المائی اس کا ترجمہ ان سے سرائکی میں پوچھ لینا، یوں حضرت پڑے ہوئے ہیں، اور پھر بعد میں وہ دوسرے دن وہ جس کو سورہ اخلاص نہیں آتی، وہ کہنے لگا نبی کی توہین کوئی میرے سامنے کرے میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا حضرت وہ تو آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ اب اس لیے کہا ہے کہ اب پتہ ہے کہ کوئی ذرا یضربو کی گردان یہاں سے بھی نہ شروع ہو جائے، تو سلسلہ یہاں سے بھی نہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہیں بھائی، سورہ اخلاص نہیں آتی تو کیا ہوا؟ جو نام اس کا وہ پوچھ لے، رحمان سورت تو آتی ہوگی۔ میرے دوستوں میں بتانا چاہ رہا ہوں، بات کہیں اور نکل جائے گی کہ ناموس رسالت کے لیے اللہ نے ہر دور میں مرد قلندروں کو پیدا کیا ہے، اور جو یہ کچھ ہوا، صحیح ہوا غلط ہوا، اچھا ہوا برا ہوا، جائز ہوا ناجائز ہوا، قانون توڑ کے ہوا، قانون کے اندر ہوا، حاکم وقت سے پوچھ کے ہوا، بغیر پوچھے ہوا، علماء نے صحیح کہا غلط کہا، صوفیاء نے صحیح کہا غلط کہا، اتقیاء نے صحیح کہا غلط کہا، جماعت کے لیڈروں نے صحیح کہا غلط کہا۔ اگر وہ غلط سمجھتے تو اس کے والد کے سر پہ دستے شفقت نہ رکھتے، اگر وہ صحیح نہ سمجھتے تو ان کے لیے جناب ریلیاں نہ نکلتی۔ مجھے بتاؤ صحیح کیا غلط کیا، اچھا کیا برا کیا، جائز کیا ناجائز کیا؟ پھر مجھے بتاؤ کہ پھر قاضی حق نواز نے کیوں برا کیا، پھر اسحاق نے کیوں برا کیا، پھر ریاض نے کیوں برا کیا، پھر آصف نے کیوں برا کیا؟ جب وہاں پر یہ بات ہوتی ہے تو تم کہتے ہو قانون توڑا، حاکم وقت سے پوچھے بغیر صحیح نہیں۔ یہاں کون سے حاکم سے پوچھا، یہاں کون سے قانون کی پاسداری کی ہے؟ جب یہ صحیح کیا پیدا کرنے والے کی قسم، پھر انہوں نے بھی صحیح کیا۔ ہم نبی سے وہ محبت کرنے والے ہیں کہ جس میں ہمیں سیاست چمکانے کی ضرورت نہیں، ریڈری چمکانے کی ضرورت نہیں۔ نبی کی ناموس کے لیے واصل جہنم گستاخ کو ایک موچی بھی کرے گا، حق نواز کے
سمجھ آئی تو سمجھ لو کہ صحابہ کے لیے کٹنے والے در حقیقت وہ نبی کے لیے کٹ رہے ہیں، در حقیقت وہ نبی کے لیے کٹ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ سنتے ہیں من احبہم فبحبی احبہم، نبی نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے سمجھ لو اس کے دل میں میری نفرت ہے۔ ہاں ہاں علماء کو کہا احادیث سے قیاس کیا کرتے ہیں، لہذا میں بھی اس حدیث سے قیاس کر کے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، جب نبی نے بتایا ہے ان کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ میری محبت ہے، ان سے بغض کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے، پھر مجھے کہنے دیجئے حدیث سے اشارہ ملتا ہے جو صحابہ کے لیے کٹ جائے در حقیقت وہ نبی کے لیے کٹ رہا ہے، کیونکہ قرآن کی رحل کی عزت کرنا در حقیقت وہ قرآن کی عزت کرنا، قرآن کی رحل کی عزت کرنا در حقیقت یہ لکڑی بھی ہے جس سے اسٹیج بنے، وہ لکڑی بھی ہے جس سے کرسی بنے، وہ لکڑی بھی ہے جس سے دروازے بنے، کوئی عزت نہیں ہوتی، لیکن جس لکڑی سے قرآن کی رحل بن جائے اب اس رحل کی لکڑی کی ہر ایک عزت کرتا ہے۔ اب رحل کے لیے کٹ مرنا، رحل کی عزت کے لیے کام کرنا در حقیقت وہ کس کے لیے ہے؟ وہ کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے ہے۔ اور میرے نبی کو بھی اللہ نے قرآن بنایا، میرے نبی کو بھی اللہ نے، میں کہتا ہوں اکثر اللہ نے ہمیں دو قسم کے قرآن دیے، ایک خاموش اور ایک بولنے والا، ایک خاموش اور ایک تیسرا کوئی قسم نہیں ہے جس کو پڑھنے کے لیے بھی موٹر سائیکل چاہیے، 140 گز والا نہیں کہ یہاں سے پڑھتے دوسری لائن کے لیے پھر یہاں پر آؤ، وہ والا نہیں، وہ والا نہیں، بلکہ ہم اس کو مانتے ہیں جو جبریل نے قلب محمد پہ اتارا، انہوں نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے پھر پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ دو قرآن، ایک خاموش ایک بولنے والا، خاموش وہ جو گتوں میں محفوظ قرآن، اور بولنے والا وہ جو صحابہ کے جھرمٹ میں محفوظ، وہ قرآن جو تیرے ہاتھ میں اس کو کلام اللہ کہتے ہیں، اور وہ قرآن جو محمد الرسول اللہ کی صورت میں اسے حبیب اللہ کہتے ہیں، یہ بھی قرآن ہے، میرا نبی بھی قرآن ہے، یہ خاموش قرآن، وہ بولنے والا قرآن، یہ اگر متن ہے وہ قرآن اس کی تفسیر ہے، اگر یہاں پر سطریں کالی ہے وہاں پر زلفیں کالی ہے، ہاں ہاں یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہاں پر بھی تو والضحیٰ ہے اور اس کے چہرے پر بھی والضحیٰ ہے، یہاں پر بھی واللیل ہے اور اس کی زلفوں کو دیکھ تو وہاں پر بھی واللیل ہے، یہاں پر بھی علم نشرہ ہے اور اس کے سینے کو دیکھ وہاں پر بھی علم نشرہ ہے، اور یہاں پر بھی یاسین ہے اور اس پیغمبر کے دانتوں کو دیکھ وہاں پر بھی یاسین ہے، یہاں پر بھی وانتا علم بہذا البلد ہے، وہاں پر بھی وانتا علم بہذا البلد ہے، یہاں پر بھی انکا لالا خلق عظیم ہے، وہاں پر بھی انکا لالا خلق عظیم ہے، ہاں یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہاں بھی واللیل وہاں بھی واللیل، یہاں بھی والضحیٰ وہاں بھی والضحیٰ، یہاں بھی یاسین وہاں بھی یاسین، یہاں بھی علم نشرہ وہاں بھی علم نشرہ، فرق کتنا ہے، فرق کتنا ہے، جو اس قرآن کو پڑھے وہ دنیا سے قاری کہتی ہے، اور جو اس قرآن کو پڑھے دنیا سے صحابی کہتی ہے۔ جو اس قرآن کو پڑھے دنیا سے قاری کہتی ہے، اور جو اس قرآن کو پڑھے دنیا سے صحابی کہتی ہے۔ یہ قرآن جو تیرے ہاتھوں میں، ہاں ہاں اس کو پڑھنے والا وہ بھی عظیم ہے، اور اس قرآن کو پڑھنے والا وہ بہت ہی عظیم ہے، اس کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن، اس کو پڑھنے والا خیرکم من تعلم القرآن بنتا ہے، اور اس کو پڑھنے والا کنتم خیر امۃ پڑھتا ہے۔ ہاں ہاں یہ قرآن اپنی صورتوں سے اپنا تعارف کراتا ہے، وہ قرآن اپنے صحابہ سے اپنا تعارف کراتا ہے۔ اس قرآن کے اندر ایک صورت ہے
بات یہاں سے شروع کی کہ یہ بھی قرآن ہے وہ بھی. میں نے کہا یا اللہ ہم اس قرآن کو مسجد سے اٹھاتے ہیں, رحل بچھاتے ہیں, اس قرآن کو رحل پہ رکھتے ہیں, اور جب وہ بولنے والا قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی قرآن ہے تو اس کی رحل بھی تو ہونی چاہیے. اس کی رحل بھی تو, یہاں تم نے مسجد سے قرآن کریم اٹھایا, رحل میں رکھتے ہو, رحل پہ رکھ کر اب رحل کی عزت کرتے ہو. کوئی کہتا بھائی لکڑی کی کیوں عزت کر رہے ہو؟ کہتے ہیں خبردار یہ لکڑی عام نہیں بلکہ گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کے مشکے یا ابیرے ازبوے دل آویز تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باغل نشستم جمالے ہم نشیدر من اثر کر وگرنا من ہما خاکم کے ہستم. اب اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے, اس لیے اب یہ عام لکڑی نہیں بلکہ اس لکڑی کو خدا نے قرآن کی رحل بنا کر عزت دے دی ہے, شرف دے دیا ہے. اب کوئی اس کی توہین کرنے لگے گا میں آگے آؤں گا. اب یہ لکڑی کی عزت نہیں بلکہ قرآن کی عزت ہے. میں نے کہا یا اللہ اس قرآن کو ہم لیتے ہیں مسجد میں اٹھاتے ہیں تو رحل پہ رکھ کے قرآن کی تلاوت ہے. یا اللہ اگر وہ نبی بھی قرآن ہے اس کی رحل کہاں ہے, اس کی رحل کہاں ہے؟ رب نے کہا تم نے نہیں دیکھا ثانی اثنین ذما فی الغار واذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ جو غار میں پیغمبر صدیق کے ساتھ گیا ہے اور صدیق نے گود کھیلائی, محمد کا چہرہ صدیق کی گود میں آیا اور تو نے اس رحل پہ وہ قرآن رکھا, خدا نے اس رحل میں وہ قرآن رکھا. اب تجھے بتائیے رحل کی عزت کرنا قرآن کی عزت ہے, اس رحل کی عزت کرنا نہیں سمجھ آئی؟ اس رحل کی عزت کرنا وہ نبی کی عزت ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ بولو مجھے بتاؤ. اس قرآن کریم کو رکھتے ہو تو زلدان میں, کپڑے میں, لباس میں, زلدان میں. اب اس کی اتنی عزت کرتے ہو کہ قرآن کے کپڑے اور زلدان کو دھونے کے بعد پانی بھی گٹر میں نہیں پھینکتے, کہتے بھائی اس کی نسبت قرآن سے ہے. اب یہ عام کپڑا نہیں, عام لباس نہیں, عام زلدان نہیں بلکہ یہ قرآن کا لباس ہے. میں نے کہا یا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن ہے, وہ بولنے والے قرآن ہے تو ان کا بھی تو زلدان ہو, ان کا بھی تو لباس ہو. پھر ان کا لباس کون سا ہے؟ رب نے کہا قرآن نہیں بنا. میں نے کہا کہاں ہے؟ رب نے کہا میں نے اس کا بھی لباس بنایا ہے, اس قرآن کا بھی زلدان بنایا ہے. یا اللہ کہاں ہے؟ ربا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. اور نبی کی بیویاں نبی کی لباس ہے, زلدان ہے, کپڑا ہے. عائشہ لباس ہے پیغمبر, حفصہ لباس ہے پیغمبر, ام حبیبہ لباس ہے پیغمبر, خدیجہ لباس ہے پیغمبر, زینب لباس ہے پیغمبر, ماریا لباس ہے پیغمبر, جویریہ لباس ہے پیغمبر. اس سلطان کی عزت قرآن کی عزت ہے, امہات المومنین کی عزت قرآن کی عزت ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ آج ہم جو صحابہ کے لیے جانے دے رہے ہیں وہ در حقیقت کس کے لیے؟ تیرے شاگردوں کی توہین وہ تیری ہو سکتی ہے تو نبی کے شاگردوں کی توہین نبی کی نہیں ہوگی. تیری بیوی کی توہین وہ تیری ہو سکتی ہے, نبی کی بیوی کی توہین وہ نبی کی توہین نہیں ہو سکتی. اس عائشہ پر انگلی اٹھاؤ کہ جس عائشہ کے قدموں میں جو زمین آئے تو خدا اسے بھی جنت بنا دے. ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ ماں بھائی نبیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کا ٹکڑا ہے یا نہیں ہے؟ ہائے ہائے ایک بات آئی, کبھی کبھی میں تصورات میں سوچتا ہوں بڑا مزہ آئے گا اگر ذوق ہوگا. میں سوچتا ہوں اللہ نبی نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے, جنت. میں کہتا ہوں شاید ایسا ہوا ہوگا کہ حضرت عائشہ اپنے حجرے میں کھڑی ہوں گی, حضرت عائشہ کے روحانی بیٹے صحابہ یہاں کھڑے ہوں گے اور نبی کہہ رہے ہوں گے او میرے یاروں جنت ماں کے قدموں کے نیچے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, تیری ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے مگر نظر نہیں آتی. عائشہ جب اپنے حجرے پہ کھڑی ہوتی ہے خدا کی قسم جنت عائشہ کے قدموں کے نیچے نظر آ رہی. آج کہتے ہیں اتنے لوگوں کو مروا دیا, کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ فلاں فلاں بھی شہید ہو گئے. میں نے کہا مولانا میرا قرآن پر ایمان ہے, لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, موت کا وقت مقرر ہے, آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک بات آپ یہ کرتے ہو کہ کیا فائدہ ہوا, وہ فائدہ تمہیں نظر نہ آئے تو کیا کہیں, ہمیں تو نظر آ رہا ہے. وہ فائدہ کیا فائدہ
صاحب نے اعتراض کیا یہ جو لفظ ہے نا میں نوکر صاحب کا یہ صحیح نہیں ہے. میں کہا کیوں خیریت؟ کہتے نوکر تو وہ ہوتا ہے جو مزدوری لے کر کام کرے. آپ لوگوں نے جملہ غلط لکھا. میں نے کہا حضرت غلط فہمی میں ہے, ہم مزدوری لے کر ہی کام کر رہے ہیں. کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر وہاں کی مسکراہٹیں مزدوری میں مل جائیں, یہ شہیدوں کا مسکراتا چہرہ, یہ شہداء کی قبروں سے خوشبوؤں کا آنا, یہ میری مزدوری نہیں تو اور کیا ہے. ہاں ہاں میں نے کہا یہ سن لو, یہ نہ سمجھنا کہ ہم گراٹے اور زمینیں اور پیسہ اور پلاٹ دیکھ کر یہاں پر آئے ہیں. ہمارے سامنے نہ پیسہ تھا نہ ہمارے سامنے جناب دنیا کی دولت تھی, بلکہ ہم اگر یہاں آئے ہیں تو حیدری کی قبر کی خوشبو سونگھ کر, عبدالغفور ندیم کی قبر کی خوشبو سونگھ کر, احسان اللہ فاروقی کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر, قاری شفیق کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر, یہ وہ مشن اور پروگرام ہے کہ ہم نے ایک شعر سنا تھا, شعر تو پشتو کا ہے کہ پیدائش میں تاجڑل خلق و خندہ کرا اور تاسی مرشی کی تاخام دے خلق جاری. عبدالرحمان بابا نے کہا کہ تو پیدا ہوا تو تو رو رہا تھا, لوگ ہنس رہے تھے, لیکن موت ایسی مرنا کہ تو ہنس رہا ہو, لوگ رو رہے ہیں. اور آج ہم نے اس شعر کو عملی طور پر ہوتا ہوا دیکھ لیا کہ کارکن اور شہید اور قائد شہید ہو کر ہنستا ہوا جا رہا ہے, پیچھے ہمیں رلا رہا ہے, پیچھے ہمیں, اور کوئی اس مشن کے اندر پائے استقلال میں کمی نہیں آ رہی. پرسوں ترسوں منظور کالونی کراچی میں جو دو بھائی شہید ہوئے, فرحان اور خالد نام کے, ان کو جب اسپتال لے جایا گیا زخمی حالت میں, پیچھے ان کی والدہ بھی اسپتال میں پہنچی. میں تمہیں کراچی کی سرزمین کا حال بتانا چاہتا ہوں کہ آئے دن شہادتیں, کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کب یہاں سے واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی. گھر سے نکلتے ہوئے ایک نظر بچوں پر بڑی توجہ سے دیکھ کر آتے ہیں کہ کیا پتا واپس جانا پڑے یا نہ, گھر آنا پڑے یا نہ. ہاں ہاں یہ وہ دو شہید بھائی ہیں جو زخمی حالت میں اسپتال پہنچے اور ادھر دم توڑ گئے. پیچھے ان کی والدہ بھی اسپتال میں آئی, کارکنوں سے کہا بتاؤ میرے بیٹوں کا کیا ہوا. کہا اما جان فکر نہ کرو, کہا نا سچ سچ بتا دینا, اگر شہید ہوئے ہیں تو بتا دینا, اس لیے کہ 6 مہینے سے میرے بیٹوں نے مجھے کہا تھا اما کسی وقت بھی ہماری شہادت کی خبر آ سکتی ہے, تیار رہنا. بیٹا جو خبر ہے بتا دو, میں وہ ماں نہیں, میں خنسا کی وارث ہوں, 6 مہینے سے اپنے بیٹوں کی انتظار کر رہی ہوں. اور میں کر دوں گا ماں کی محبت کو اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینا پڑے. صحابہ کی چوکیداری یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرت عائشہ پر تہمت لگی, الزام لگایا گیا, بہت لمبا واقعہ ہے. اللہ رب العزت نے برات کا اعلان کیا, لیکن اس سے پہلے نبی کا حال یہ ہے, توجہ کرنا, چند منٹ رہتے ہیں میری گفتگو ختم ہونے میں. آخر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی غلامی پر ملتا کیا ہے. حضرت عائشہ پر تہمت منافقین نے لگائی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ہے, اتنے پریشان ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے, صلی الظہر خمسن, نبی نے ظہر کی نماز 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھائیں. سلام کے بعد صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا نماز کی رکعت کی تبدیلی کا حکم آیا ہے؟ کہا نہیں, کیوں؟ کہا کہ آپ نے 4 کے بجائے 5 پڑھائی ہے. اللہ کے نبی لگتا ہے آپ پریشان تھے. ہاں ہاں, نبی نے فرمایا ہاں, عائشہ کی وجہ سے بڑا پریشان تھا, بڑا فکر مند تھا, عائشہ کی فکر میں تھا, عائشہ کے لیے پریشان تھا. اور صوفیوں, مانتا ہوں مسواک نبی کی سنت ہے, مانتا ہوں ذکر نبی کی سنت ہے, لیکن عائشہ کے لیے پریشان ہونا بھی نبی کی سنت ہے. اور نبی نے فرمایا جب میری مردہ سنت کو کوئی زندہ کرے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. حق نواز تیری لہد پہ کروڑوں رحمتیں ہو کہ تو نے یہ سنت بھی پوری کر کے, زندہ کر کے, ایسی زندہ کی کہ آج اس زندہ سنت میں جو آتے ہیں مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں, مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں. آج حق نواز نے یہ سنت پوری کی. دنیا والوں کو بتا دینا, کنگا کرنا سنت, مسواک کرنا سنت, بتا دینا سر پہ تیل لگانا سنت, آنکھوں میں سرما لگانا سنت, لیکن عائشہ کے لیے پریشان ہونا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. صحابہ رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو ہے, اماں پر الزام لگ گیا. ہاں ہاں, عائشہ کے لیے صحابہ نے اپنے آنکھوں کے آنسو بہائے ہیں. توجہ, جب ام المومنین کا برات کا اعلان ہوا, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. توجہ, یہاں تک تو عائشہ کے لیے ہے, اور آگے لهم
کی اتنی فضیلت ہے، اور جو اعظم فاروقی حیدری حق نواز کی طرح خون بہا دے، بہایا یا نہیں بہایا؟ صحابہ ہماری متاع ہیں. اللہ نے نبی کو منع فرما دیا. غریب صحابہ بیٹھے ہیں، چند بڑے کافر مالدار آئے، انہوں نے کہا پہلے ان غریبوں کو یہاں سے ہٹاؤ، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. ہم آپ کی بات. صحابہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کو برداشت نہیں کرتے، نہیں کرتے، نہیں کرتے. نبی کے ذہن میں خیال آیا یہ تو میرے اپنے ہیں، ابھی ان کو تھوڑا ہٹا دیتا ہوں. اگر ان کے ذہن میں بات آ گئی یہ بڑے بڑے علاقوں کے وڈیرے ہیں، ادھر کے سردار ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی ایمان لے آئے تو فائدہ زیادہ ہوگا. ابھی نبی کے دل میں خیال ہی آیا ہے کہ ان کو ہٹا دوں، ان کو بٹھا دوں، لیکن صحابہ سے کچھ محبت ایسی، صحابہ کے بارے میں کوئی حکمت، کوئی مصلحت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. محبوبہ جو صبح شام تیرے ساتھ یہ یار ہوتے ہیں، ان کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. اللہ اگر یہ نہ ہٹے وہ کافر ہی رہیں گے، جو آئے تھے کافر بن کے وہ کافر ہی جائیں گے. اللہ نے کہا فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کی مرضی ہے مومن ہو، جس کی مرضی ہے کافر ہو، لیکن صحابہ کو ہٹانے کی اجازت نہیں ہے. آج ہمیں کہتے ہیں اتنی سختی سے بات کرتے ہیں. بھائی اگر وہ لوگوں سے سختی سے بات کرو تو وہ لوگ ایمان کیسے لائیں گے؟ میں نے کہا صحابہ کے بارے میں کوئی مصلحت نہیں، کوئی ایمان لاتا ہے لائے، کوئی نہیں لاتا نہیں لائے. مجھے قرآن نے طریقہ سکھایا ہے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کی مرضی ہے مومن ہو، جس کی مرضی ہے کافر ہو، لیکن ہم صحابہ کے دفاع کو نہیں چھوڑ سکتے، صحابہ کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے. صحابہ ہماری متاع ہیں، ہماری دولت ہیں، ہماری عزت ہے. ہاں ہاں صحابہ نے ہم تک دین پہنچایا ہے. مجھے ایک نے کہا مولانا آپ کے کئی جلسوں میں پہلے صحابہ کی بات ہوتی ہے پھر نبی کی بات ہوتی ہے، یہ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو برا نہ بناؤ. یہ بخاری نے بتایا، یہ مسلم نے بتایا، یہ ابن ماجہ نے بتایا، یہ طریقہ ابو داؤد نے بتایا کہ پہلے صحابہ کا پھر ان کا. کہا کیسے؟ میں نے کہا تم نے حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی؟ انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ